السلام علیکم اور لندن ڈائری میں آج پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک ایگزیبیشن میں، یہاں نارتھ لندن میں ایک ایگزیبیشن لگی ہے حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، تو آئے چلتے ہیں اس لیگیسی ایگزیبیشن کو دیکھنے۔ اس ایگزیبیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ امیر المومنین کی زندگی کو 96 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور 96 اسٹالز لگائے گئے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ ان کی پیدائش سے لے کے ان کی شہادت تک 96 اسٹالوں میں اس کو کور کیا گیا ہے۔ اور ایک اور خاص چیز کہ کعبے کا پورا ماڈل بنا ہے جو کہ ان کی لذت کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ذوالفقار کا ایک ماڈل رکھا گیا ہے کہ اسٹیشن پہ، جو کہ تقریباً 4 میٹر لمبی ہے۔ تو آئیں چل کے دیکھتے ہیں لیگیسی کے اس ایگزیبیشن کو، جو کہ ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو۔ جب ہم ہال کے اندر داخل ہوئے تو استقبالیے پر ہی ذوالفقار رکھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی امیر المومنین علیہ السلام کے روضے کا سبز رنگ کا پرچم بھی وہاں دیگر تبرکات کے ساتھ زیارت کے لیے موجود تھا، کیونکہ یہ نمائش حضرت علی علیہ السلام کی سوانح حیات پر تھی۔ تو اس سلسلے میں ان کی زندگی کے اہم واقعات کی مجسمہ سازی کی گئی تھی، اور اس کا آغاز ان کی ولادت سے ہوا، جو کہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ ہے۔ جب ولادت کے 3 دن تک آپ نے آنکھ نہیں کھولی، اور آپ کے والد نے جب آپ کو نبی کی گود میں دیا، تو اس دنیا میں آ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ وہ نبی جس کا سایہ بھی نہیں تھا، آپ ان کے ساتھ سایہ کی طرح رہے، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے، آپ تب بھی وہاں ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے۔ ایک اور اہم واقعہ جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، وہ اسلام کی تبلیغ میں دی جانے والی پہلی دعوت ذوالعشیرہ تھی، جس میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا اور سب کے سامنے ان کی نصرت کا وعدہ کیا۔ تبلیغ اسلام میں شب ہجرت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب جان کا خطرہ ہونے کے باوجود آپ نبی کی حفاظت کے لیے ان کے بستر پر لیٹے۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجروں اور انصاروں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، اور اپنا بھائی صرف حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا۔ ہجرت کیے 2 سال بعد سن 623 میں آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ قرآن میں آپ کے انگوٹھی دینے کا ذکر موجود ہے، اور اس انگوٹھی کی ایک شبیہ یہاں پہ بنائی گئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا ذکر ہو اور ان کی غزوات کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ آپ کی پہلی غزوہ بدر تھی، جس میں آپ نے 313 مسلمانوں کے ساتھ کفار کا لشکر جو کہ ہزاروں پر مشتمل تھا، اس کو شکست دی۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کے باوجود آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت سے نہیں ہٹے، اور اسی جنگ میں خدا کی طرف سے آپ کو ذوالفقار عطا ہوئی۔ غزوہ خندق میں آپ تنہا کل ایمان بن کے کل کفر کے مقابلے پہ آئے، اور عمر بن عبدود کو 2 پارہ کر کے اسلام کو فتح یاب کیا۔ جب قلعہ خیبر کسی سے بھی 40 دن تک فتح نہ ہو سکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پکارا، اور آپ نے آتے ہی در خیبر کو اکاڑ پھینکا۔ غزوہ تبوک، اس کے ساتھ ساتھ غزوہ حنین اور فتح مکہ میں آپ کے کردار کو کسی بھی طرح سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فتح مکہ کے 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا، جہاں سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فحاذ علی مولا، یعنی جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ ایک طرف آپ نبی کے تشییع جنازہ میں مصروف تھے تو دوسری طرف باقی لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کے حکومت کی باغ دوڑ اپنے نام کرنے میں مصروف تھے۔ ثقیفہ کے بعد شہادت حضرت محسن علیہ السلام آپ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش سانحہ تھا، جب کچھ لوگ آپ کا گھر جلانے کے لیے آئے۔ آپ نے اپنے ظاہری دور خلافت میں بہت سی جنگیں لڑیں، جن میں سے ایک مشہور جنگ جمل تھی۔ جمل کے مطلب اونٹ کے ہوتے ہیں، اور جو گھوڑا آپ اپنی سواری کے طور پہ استعمال کرتے تھے اس کا نام دلدل تھا۔ نمائش کا اختتام 19ویں ماہ رمضان کی فجر کے منظر کا تھا، جب گھر کے دروازے پر مرغابیوں نے آپ علیہ السلام کو روکا، اور پھر جب آپ مسجد گئے تو وہاں پر ظالم نے دوران نماز حالت سجدہ میں آپ کے سر پر زہر آلودہ تلوار سے ضرب لگائی۔ آپ عالم اسلام کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی پر بہت زور دیا۔ اس نمائش میں مجسموں کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی موجود تھیں، جو کہ آپ کی زندگی کے اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت اور اصحاب پر ہونے والے مظالم کی منظرکشی کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نمائش میں عالم اسلام میں رونما ہونے والے دیگر واقعات کی بھی منظرکشی کی گئی تھی، جس میں سر فہرست مختلف قوموں کا عروج و زوال تھا۔ آج کا ہمارا ولاگ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس کو۔ آج کے ولاگ میں ہم نے وزٹ کیا ایک ایگزیبیشن جو کہ تھا حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ ان کی زندگی کے کچھ خاص جو کہہ لیں واقعات ہیں ان کی منظرکشی کی گئی تھی، جن کو ہم نے دیکھا، ان کے بارے میں، ان کی ولادت سے لے کے شہادت تک کے بہت سارے ایونٹ کو یہاں پہ کور کیا گیا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe my YouTube channel London Diary and like my page on Facebook as well.